مالٹا کی جیل کاٹی، پاکستان کا بننا دو شخص تھے۔ حسین مدنی کا کہنا تھا پاکستان نہیں بننا چاہیے بلکہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو رہی ہے۔ میں خطیبانہ طرز پہ نہیں، وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سید حسین مدنی کا نظریہ بھی ٹھیک تھا۔ ادھر حکیم الامت ہے، وہ کہتے پاکستان بننا چاہیے، اس کا نظریہ بھی ٹھیک تھا۔ میں دفاع کرتا ہوا اپنے اکابر کا دفاع کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا آج لوگ کہتے ہیں دو قومی نظریہ کی بات تھی، ہندو اور مسلم کی بات تھی، پھر حسین مدنی نے کیوں کہا پاکستان نہیں بننا چاہیے؟ اشرف علی تھانوی نے کیوں کہا پاکستان بننا چاہیے؟ میں نے کہا بات کو سمجھیے، مولا حسین مدنی کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو جائے گی۔ مولا اشرف علی تھانوی کا یہ نظریہ تھا پاکستان بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسلامی قانون ہو اور اسلام نافذ کیا جائے تاکہ مسلمان اپنی عبادت کھلے کھلم کر سکے۔ تو مولا کا دونوں کا نظریہ تھا۔ میں نے کہا ایک شعر پڑھا جاتا ہے، حسین مدنی نے کہا کہ یہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں، آج سکھ بھی اپنا شناختی کارڈ اٹھائے اور مسلمان بھی اٹھائے، قومی لکھا ہوگا کہ قومی شناختی کارڈ، یہ نہیں لکھا ہوگا۔ حسین مدنی کا نظریہ یہ تھا کئی قومیں ملے تو وطن بنتا ہے۔ میں نے کہا آج وہی بات ثابت ہوئی، پاکستان کے نادرا کے دفتر اپنے آئی ڈی کارڈ پہ سکھ ہوگا، ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ نہیں لکھے گا سندھ کا سکھ کا شناختی کارڈ، مسلمان کا شناختی کارڈ، بلکہ قومی شناختی کارڈ لکھے گا۔ پھر مان لے کہ جو حسین مدنی نے کہا وہ حق کہا، وہ سچ کہا۔ مولا حسین مدنی کا نظریہ یہ تھا کہ مخالف تھے پاکستان کے بننے میں۔ میں نے کہا اٹھا کلیات اقبال اٹھا، میں نے علامہ اقبال کو دیکھا، علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اقبال جس علوم کے ابجد کو نہیں پہنچا، علامہ اقبال جس علوم کے ابجد کو نہیں پہنچا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے، وہ کامل امام مانتا ہے، تجھے گستاخ رسول کہتا ہے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔